محترم چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ اکانومی کی اسٹیٹ اچھی نہیں ہے. میں اس پر بھی بات کرنا چاہتی ہوں. 4 سال جب اکانومی کے نٹ بولٹس کھولے جا رہے تھے, جب عمران خان اکانومی کی تباہی کر رہا تھا, ایک سٹیٹمنٹ آپ نے کبھی سنی ہے کہ اکانومی کی حالت اچھی نہیں؟ اکانومی کی جب بات ہوگی تو اپریل 22 میں جب ہمیں حکومت ملی اور آج جولائی 22 میں یہ موازنہ نہیں ہوگا. پھر موازنہ ہوگا 2017 کا پاکستان, جب آپ نے نواز شریف کو نکالا تھا تب اکانومی کی کیا سٹیٹ تھی, اور جب اپریل میں عمران خان حکومت چھوڑ کے گیا تو اکانومی کی کیا سٹیٹس تھی. اس وقت وینٹیلیٹر پہ اکانومی تھی, لیکن اس وقت کسی کو کوئی خیال نہیں آیا, کوئی سو موٹو نہیں ہوا, کوئی وہ سیاہ و سفید کا مالک رہا. اس نے پاکستان کے ہر شعبے میں تباہی کی, لیکن اس کو کھلی آزادی تب بھی تھی, اس سے پہلے بھی تھی, آج بھی ہے. اور اکانومی کی بات سائٹ پہ آپ اگر رہنے دیں, وہ اس کی بھی ایک بہت لمبی تفصیل ہے. آپ صرف چند ہوش ربا حقائق آپ دیکھیں کہ ملک ریاض صاحب کو 50 بلین جو ہے وہ برطانوی حکومت پاکستان, اسٹیٹ آف پاکستان کو دی تھی, اور وہ اپنے جو کیبنٹ ہے اس میں ایک بند لفافہ لہراتے. اس بند لفافے میں اللہ جانے کیا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیوکلیئر ایسٹس ہم کسی کو دے رہے ہیں خدا نخواستہ, یا کشمیر میں سرنڈر کر رہے ہیں, آپ کو کیا پتا کیا ہے. انہوں نے وہ اس طرح بند لفافہ دکھایا اور وہ پیسہ 50 ارب روپیہ ملک ریاض صاحب کو سائفن آف کر دیا. وہ پاکستانی قوم کا پیسہ تھا. کہاں ہے اس کی منی ٹری؟ اس پہ کسی نے سو موٹو نوٹس لیا؟ اور معیشت کی بھی اگر آج آپ بات کریں تو معیشت کے خرابی کے سارے تانے بانے 2017 میں جب آپ نے ایک چلتی ہوئی حکومت کو جس میں ہر انڈیکیٹر معاشی اوپر جا رہا تھا, آپ نے اس کو ڈی سٹیبلائز کیا. اس کے تانے بانے بھی کورٹ کے فیصلوں سے ملتے ہیں. جب سے آپ نے نواز شریف صاحب کو اقامہ جیسے مذاق پر نکالا, تب سے یہ ملک, جس طرح جہاز میں جب ٹربولنس ہوتی ہے تو لوگ سیٹ بیلٹس باندھ لیتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے, اسی طرح یہ ملک ٹربولنس کا شکار ہے. 2017 کے بعد سے لوگوں نے سیٹ بیلٹس کھولی نہیں ہیں آج تک. ایسا ملک وہ ہلا کہ اب سنبھلنے میں نہیں آ رہا. جی آئی ٹیز بنی, پاکستان کی تاریخ کی پہلی جی آئی ٹی. واٹس ایپ کالز پہ وہ جی آئی ٹی بنی, ایک تفصیل سامنے آئی. مانیٹرنگ جج لگایا گیا, پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا. اور وہ مانیٹرنگ جج جو تب لگایا تھا وہ آج بھی مانیٹرنگ جج لگا ہوا ہے. وہ تاحیات مانیٹرنگ جج وہ اس مقدمے کے لیے لگایا تھا, لیکن لگتا ہے کہ وہ تاحیات مانیٹرنگ جج لگ گئے ہمارے اوپر. ہر مقدمے میں جو ہمارے خلاف ہوتا ہے اس میں وہ شامل ہوتے ہیں. تو باقی کی سپریم کورٹ میں اتنے زیادہ ججز ہیں, فاضل ججز ہیں, انصاف کرنے والے ججز ہیں, اچھی ریپوٹیشن کے مالک ججز ہیں, کسی بھی شک و شبہ سے بالا تر ان کی انٹیگریٹی, وہ والے ججز ہیں. ان کو کیوں اس میں شامل نہیں کیا جاتا؟ 1 یا 2 ججز جو ہمیشہ سے اینٹی پی ایم ایل این رہے ہیں, اینٹی گورنمنٹ رہے ہیں, بار بار اسٹیبلش ہوئے ہیں, انہی کو اس بینچ میں بٹھا دیا جاتا ہے. تو جس طرح میچ فکسنگ ایک جرم ہے, اس طرح بینچ فکسنگ بھی ایک جرم ہے. اس پہ بھی سو موٹو ہونا چاہیے.